بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العروۃ الوثقی قرآن اکیڈمی کے آن لائن ناظرین، آپ سب کو میں آج کے لیسن میں ویلکم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کی طرف رہنمائی فرمائے اور جو کچھ بھی زبان سے نکلے وہ حق بات ہی نکلے، اور یہ کتاب جو ہم اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر ہدایت کا ذریعہ بنے، آمین ثم آمین۔ تو عزیز ناظرین، آپ لوگوں نے آیت نمبر 101 تک ماشاءاللہ سورۃ البقرہ مکمل کی، اور پچھلا جو رکوع تھا تقریباً آپ نے اس میں جو چیزیں دیکھی اس کو ایک سرسری طور پر ہم ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آج کی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ تو پچھلی آیت میں اب تک جو چیزیں ہم نے یہود کے بارے میں ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروعات کی کلاس میں ہی بتایا تھا کہ تقریباً پورا پارہ جو ہے، پہلا پارہ، اس میں یہود کے بارے میں ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھار کر بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس کو یاد رکھے کہ سورہ بقرہ میں ہم جو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو خیر امت بناتا ہے، اور اس کے بعد اس کون سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس خیر امت کے اندر زوال آتا ہے، اور وہ زوال انہیں پستی اور بدحالی میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل اس کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہودیوں کی، پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کی جو سازشیں تھیں، یعنی بنی اسرائیل کی جو سازشیں خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو تھی، ان کی چالیں جو تھی، ان کی ہیلا سازیاں جس کے ساتھ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے اس سے خبردار ہم کو کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ جیسے آج کے ماحول پر ان آیتوں کو لگ کر دیکھیں نا، کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے، تو خاص اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بتا دیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی صورت امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو کام ہیں، جو کچھ بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہے، یعنی وہ کس طرح مسلمانوں کو بہکانے کی یا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے۔ جیسے
پچھلی اس میں ہم نے نسخ کی آیتیں دیکھی، یعنی جو آیت اللہ تعالیٰ نے نسخ کر دی، جس کو اٹھا، یعنی وہ احکامات اٹھا لیے گئے، یا پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جن آیتوں کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں ہم مٹا دیتے ہیں، اور اس سے بہتر ہم عطا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی نسخ کی آیتیں، شرعی احکامات کے بارے میں جو ہے لوگوں کو، مطلب اس میں رد و بدل کو ان طرح کی چیزوں کی آڑ لے کر وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف شکوک ڈالتے تھے۔ اور یہ سارے کام ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی جیسے کہ تیسے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بات اسی لیے بتا دی تاکہ ہم محتاط رہیں، ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں نہ، اور ان کو ہم فالو ہی کریں، یعنی ان سے ڈریں بھی نہ، یعنی ان کی حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ خاص طور پر کل کے سبق کی آخری آیت جو تھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ان کے پاس کتاب آئی، رسول جو کتاب لے کر آئے، تو انہوں نے اس کے ساتھ میں ہر رسول کے ساتھ، جو بھی کتاب کے ساتھ آئے یا جو رسول ان کے پاس حق لے کر آئے، ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کیا کہ سرے سے رسول کو جھٹلا دیا، اور کتاب جو دی گئی تھی اسے اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا جیسے وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اس کو ان کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اب یاد رکھیں کہ جب ایسی حالت ہوتی ہے، اب یہاں آج کے سبق میں خاص طور پر ہم سب کے لیے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، تو ہم سب کے لیے آج کے سبق میں بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے امت مسلمہ کے اعمال کے ساتھ میں، اسی لیے اس کو بغور سماعت فرمائیے گا، کیونکہ پچھلی آیت جو آپ نے پڑھی اس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے ڈالنے کی وجہ سے، یعنی وہ جو فطری ضرورت تھی انسان کی کہ انسان کو قدم قدم پر مدد کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو کئی معاملات میں انسان چاہے، آپ دیکھیں کہ انسان اگر اللہ کو نہیں بھی مانتا جو انسان، لیکن جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی غیبی طاقت کی، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ کمزور ہے اور اس کو کوئی مدد چاہیے۔ لیکن جب اہل کتاب نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، اس سے سبق لینا، اس سے مدد لینا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چھوڑ دیا، اور فطری ضرورت کے عین مطابق جب اس کو یہ مقاصد پیش آئے کہ اب مجھے مدد کہاں سے ملے گی، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے غلط راستوں کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات فرما رہے ہیں، آج سورہ آیت نمبر 102 میں ہم جو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور اگلی سلائیڈ لے لیجیے پلیز، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، اتباع یعنی فالو کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ماں جو تتلو و تلاوت کرتے تھے، جو پڑھتے تھے یا فالو کرتے تھے، تلا یتلو کا معنی ایک تو تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے اور ایک فالو کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو اس راستے پر چلتے تھے، الشیاطین، شیاطین جو تھے، تو یہاں پر شیاطین جن اور انسان دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی شیطان صفت انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی برے لوگ، یا پھر خاص طور پر وہ جن جو کہ غلط راستے پر، یعنی جو شیطان ہیں اسی کو فالو کر کے اسی کے گروہ کے ہیں اور انسانوں کو بہکانے کا کام کرتے رہتے۔ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اب پہلی مرتبہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں ان کے بارے میں ہم اور بھی چیزیں پڑھیں گے، لیکن سلیمان علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کون تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہے نا۔ اگلی سلائیڈ لے لیجئے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دونوں دی تھی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں ملی، اور سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، اور وہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ ان کی دعا کے مطابق، جو انہوں نے دعا قرآن کے اندر آتی ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو اب سے پہلے یا بعد میں کسی کو نہ ملے۔ تو ان کے قابو میں نہ صرف انسان تھے بلکہ جانور بھی ان کی بولی سمجھتے تھے، ان کے لیے خدمت کرتے تھے، اور ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، نرمی سے چلتی تھی ان کے حکم سے، اور شیاطین جن اور شیاطین دونوں بھی ان کے قابو میں تھے، ان کے حکم پر وہ بڑی بڑی کام کرتے تھے، دیگے بناتے، کنسٹرکشنز کرتے، یہ تمام چیزیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی، جو کہ جن اور انس دونوں کا بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، تو وہاں شیاطین نے انسانوں کو کچھ ایسی چیزیں سکھانا شروع کی جو کہ جادو سے موسوم کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت بڑی ان کی
غلط فہمی تو نہیں تھی لیکن الزام تھا، باقاعدہ الزام تھا جس کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ جو برے جن تھے، شیاطین تھے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ یہاں ایک خاص بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا اپنے نبی کا کی دفاع میں یہ آیت نازل کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، اور دوسری یہ بھی بتایا کہ کافر کیسے نہیں، جادو کو یہاں پر کفر بتایا گیا۔ تو تفصیلات میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں، کیونکہ یہ طویل آیت ہے تو میں تھوڑا تھوڑا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہاں تک کہ جو بات ہم نے پڑھی کہ سلیمان علیہ السلام کے کفر کا کیا معاملہ تھا، نعوذ باللہ، جو انہوں نے یہود نے یا پھر اہل کتاب کے اندر جو بات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی، جیسے میں نے کہا کہ جنوں اور انسانوں کا انٹریکشن ہو رہا ہے، تو انسانوں نے ان سے جادو سیکھنا شروع کیا، اور یہ ان کے اندر بہت چیزیں یہ بڑھ گئی، اور وہ باقاعدہ اس کی جو بھی سپیلز ہوتے تھے، جو جادو منتر کی باتیں اور وہ سب، تو وہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو روکنا چاہا، اس کے لیے انہوں نے جتنی بھی ان کی لٹریچر تھا، یعنی جو بھی کتابیں تھی ہوں گی جادو کی، تو اس کو انہوں نے ضبط کر لیا، انہوں نے لے لیا وہاں سے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے تخت کے نیچے انہوں نے چھپا دیا تھا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے یہ مشہور کر دیا، وہاں سے وہ کتابیں نکالی، اور نعوذ باللہ یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام دراصل کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، کوئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے معجزات نہیں تھے، دراصل یہ جادو تھا جس کے کنٹرول سے، جس کی وجہ سے وہ جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، شیاطین کو کنٹرول کرتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی جو خصلت ہے، وہ اس طرح کی اندیکھی چیزوں کے اوپر اس کو انٹرسٹ زیادہ آتا ہے، تو اور یہ انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ایسے پاورز ہوں کہ میں اپنے سے زیادہ پاورفل جس کو وہ سمجھتا ہے اس کو میں قابو میں کر سکوں، اس کو کنٹرول میں کر سکوں، حالانکہ یہ نہ ہماری ضرورت ہے اور نہ ہی یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جنوں کا معاملہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کر دیا، واضح کر دیا کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، جادو ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، اور وہ بھی نبی کا کام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی، یہ کیسے اتنے بڑے گناہ کی بات ان کے اوپر چسپاں کی جا سکتی؟ تو یہاں پر اپنے نبی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفاع کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیاطین تھے جو کفر کیا کرتے تھے، وہ شیاطین تھے جو جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، اور جادو جیسی غلیظ بری چیز لوگوں کے اندر پھیلایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی تعویذ سلیمانی اور پتہ نہیں کون کون سی نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے نام پر جادو کو موسوم کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر فرما دیا کہ یہ چیز سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، تو پھر پہلے ہی جادو کفر ہے، اس کے اندر ایک نبی کا نام لے کر اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا، یہ بہت بڑے مطلب یہ بتاتا ہے کہ امت مسلمہ کا بھی زوال، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہمارے ایمان کو بچا کر رکھے، کہ اسی طرف ہم بھی جا رہے ہیں جہاں پہ بنی اسرائیل گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہم نے خوب خوب بچنا ہے، اور آج کی آیتیں اسی کے اوپر زور دیتی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے شیاطین، کیا چیز سکھاتے تھے؟ یعلمون، علمہ یعنی اس نے سکھایا، علمہ یعلم، وہ سکھاتے تھے الناس، لوگوں کو، السحر، سحر یعنی جادو، یہ دوسرا ورڈ ہے جو اس کے لیے مطلب جادو ہی کے لیے آ رہا ہے۔ تو سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی جو ہے اس کے دھوکہ دینا ہوتا ہے، سحر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا یا ہیلا دینا، یا حقیقت اور باطل، حق اور باطل کو جو ہے اس کو حقیقت کی شکل میں باطل کو پیش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز اصل میں وہ ہے نہیں لیکن اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ آگے والا بالکل حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ تو سحر جس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، لوگ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی اور کچھ اور ہی اس کی تشبیہ سامنے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شیاطین تھے وہ لوگوں کو جادو سحر سکھاتے تھے، یعنی اور سحر کے دیکھیے قرآن کے اندر کئی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے، جیسے نعوذ باللہ کئی انبیاء کو جو ہے ساحر کہتے تھے، ان کے جو قوم کے لوگ تھے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھیے، جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی عذاب آتا اور جب وہ اس سے پریشان ہو جاتے فرعون کے لوگ، یا پھر جو
مغضوب علیہ ہے جن کے اوپر عذاب آیا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے تھے اے ساحر اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہم سے یہ عذاب ہٹا لے۔ تو نعوذ باللہ، یہ بہت کامن سی بات تھی لوگوں کے اندر کہ جو بھی ہٹ کر چیز دکھی تو اس کو معجزہ نہیں بلکہ سحر کا نام دے دیا، آنکھوں کے دھوکے کا نام دے دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو آنکھوں کا دھوکا ہے، یہ صرف ہماری آنکھوں سے، ہماری فیلنگز سے کھیلنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے بارے میں ہر جگہ پر یہ دفاعی کلمات کہیں، جیسے کہ یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے، اسی طرح جادو یا سحر کا سختی سے ہم کو منائی کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وما انزلا، اور جو انزلا اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر۔ ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، اور ملکین یعنی دو فرشتے۔ دو فرشتے کون تھے؟ یہ ببابل، بابل ایک جگہ کا نام ہے، ایک عراق میں ایک جگہ کا نام ہے، جہاں پر یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کئی سارے انبیاء کا وہاں پر مسکن رہا۔ نمرود کا جو علاقہ تھا وہی علاقہ تھا، اور بابل وہ جگہ ہے جہاں پر جب بنی اسرائیل کو قید کر کے جو ہے بخت نصر کے حملے کے بعد میں وہاں پر لے جایا گیا تھا، اور وہ بہت عرصے تک وہاں پر بھی رہے۔ تو بابل میں پھر کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی، تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے طور پر، ان لوگوں کی آزمائش کے طور پر وہاں پر بھیجا کہ وہ بازار میں بیٹھتے، اور پھر وہ دونوں بھی، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس میں جاتے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ ہم کو جادو سکھائیے۔ اب کیونکہ یہ آزمائش کے طور پر ہی اتارے گئے تھے، اب یہاں یہ ڈاؤٹ نہ آئے کسی کو کہ اللہ تعالیٰ جبکہ جادو کو کفر بتا رہے ہیں تو فرشتے کیوں جادو سکھا رہے ہیں؟ یہ اسی طرح ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو دیکھیں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی ایک وردی، مطلب وردی کے بغیر اگر کوئی پولیس والا مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ عام لباس کے اندر جاتے، ان کو مطلب کچھ کیمیکل لگے ہوئے نوٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کو اس طرح رشوت لیتے ہوئے یا ویسے پکڑ لیتے۔ تو کیا اس وقت وہ پولیس والا کوئی گناہ کر رہا ہے جب وہ عام لباس میں ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے جا رہا؟ نہیں، بلکہ وہ ایک پلاٹ کیا جا رہا مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل جس کمی کے اندر، یا پھر یہ سمجھے کہ جس اخلاقی پستی کے اندر گر گئے تھے، تو اس میں ان کی بڑی آزمائش کے طور پر پھر وہی دو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو وہی چیز سے آزمایا گیا جس سے روکا بھی جا رہا تھا۔ تو فرشتوں نے یہ نہیں کیا کہ باقاعدہ وہ سکھانے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلمانی، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، ہاروت ماروت جادو نہیں سکھاتے تھے، احد من احد، کسی کو بھی، وما یعلمان من احد حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اگلی سلائیڈ لیجئے، انما بے شک ہم تو فتنہ، ہم صرف آزمائش ہے۔ فتنہ کا ورڈ قرآن کے اندر کئی جگہ پر آتا ہے۔ فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کئی چیزیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی، جو انسان کے لیے فائدے کی ہو سکتی، لیکن انسان خود اپنی کم علمی کی وجہ سے یا پھر اپنے دنیا کی محبت کی وجہ سے اس چیز کو غلط طور پر استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ ہے تو یہ فرشتے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ صرف فتنہ ہے، ہم صرف آزمائش ہے، فلا تکفر، تو کفر مت کر، یعنی کفر یہاں پر کیا ہے؟ جادو، تو جادو نہ سیکھ۔ تو یہ ایک ڈسکلیمر تھا، ایک وارننگ تھی، وہ بتا دیتے تھے کہ نہیں تم یہ کام مت کرو۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ان لوگوں نے کتنے سارے نبیوں کو دیکھا، کتنی ساری چیزیں معجزات دیکھے، تو ان کے لیے یہ بھی کوئی ایک بڑی بات نہیں تھی۔ اچھا فرشتے کوئی ہے اور یہ جادو سکھا رہے ہیں، اور وہ خود زبان سے بول رہے ہیں کہ تم یہ کام مت کرو، لیکن دیکھیں انسان جادو اور اس طرح کے معاملات میں کب پڑتا ہے؟ جب اس کو، جیسے کہ میں نے شروعات میں بتایا کہ پہلی سبب کیا تھا؟ پہلا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اب ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو وہ چیزیں چاہتے ہیں جو نفسانی خواہشات کو پوری کرنے والی ہے، حسد ہے، بغض ہے، جیلسی ہے، یہ تمام تر برائیاں، بیماریاں ان کے اندر بھر چکی۔
تو کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے بیسک ریزن کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان حسد اور شر اور برائیاں اور اخلاقی پستی کے اندر گرتا چلا جاتا. اس کے اندر نہ بلند حوصلگی رہتی ہے اور نہ اولو العزمی رہتی ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کرے, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اور وہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنی طاقت کو صرف کرنے لگتا, اور اس کے لیے اگر کوئی ریڈی میڈ چیز مل جائے, آسان راستہ مل جائے, تو پھر وہ اس کو کیوں نہ اپنائے گا. آج کے زمانے میں بھی لوگ دیکھیے سود اور لاٹری اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں, ایزی منی کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ تاکہ محنت نہ کرنی پڑے, محنت نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم کما لیں, کم ایفرٹس لگے اور بہت زیادہ ہم آرام کی زندگی اور آرام پسندی. تو ہم نے خاص طور پر یہاں پر جو سبق بنی اسرائیل کے تحت ہم کو دیا جا رہا کہ ہم یہ آسان پسندی, آرام پسندی کے چکر میں ہم نے کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے, ایسے راستوں کو نہیں اپنانا ہے جو کفر اور شرک اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے بھی وہی کیا کہ اپنی کم ہمتی اور پست حالی کی وجہ سے انہوں نے ان کی توجہ جادو, ٹونے ٹوٹکے, طلسمی باتیں, تعویذ گنڈے اور ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گئے. تو کرتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ, دیکھیے علمہ ایک ورڈ گیا جس کا معنی ہوتا ہے وہ سکھاتے تھے, اور یہاں پہ تعلمہ یعنی سیکھتے تھے. اوکے, جیسے آپ کو اگر یاد رکھنا ہے علمہ اور تعلمہ کا ڈفرنس نا, گرامر کے لحاظ سے بتا رہی ہوں, تو علمہ یعنی اس نے سکھایا اور تعلمہ یعنی اس نے سیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو تعلمہ سیکھے قرآن کو, وعلمہ اور سکھائے اس کو. ٹھیک ہے, تو تعلمہ اسٹوڈنٹ کے لیے, علمہ ٹیچر کے لیے. اوکے, تو یہاں جو اگلا جو ورڈ آ رہا ہے یتعلمون, یتعلمون, تو وہ سیکھتے تھے, یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے, وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے, ما یفرقون به بین المرء وزوجی, ما جو یفرقون, فرق یفرقو, اس سے پہلے بھی آپ یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں. فرق یعنی پھاڑنا, جدا کرنا, الگ الگ کرنا, جدائی ڈالتے, بہی اس سے یعنی اس جادو کے ذریعے, بین المرء وزوجی, بین یعنی درمیان, مر یعنی مرئی یعنی شوہر, و اور زوجہ اس کی بیوی, تو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا کتنی مطلب گری ہوئی حرکت ہے. کہ اور یہ کیوں ہوتا ہے آج کے زمانے میں بھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے رشتوں کی حفاظت کرے, اور ہمارے اپنے دلوں کی حفاظت کرے کہ ہم اس طرح کے کسی حسد اور جلن اور بغض میں نہ پڑے کہ کسی اور کی خوشی سے ہم کو خوشی نہیں مل رہی. کوئی اور خوش ہے تو بندہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کیوں خوش ہے, میں کیوں اس طرح خوش نہیں ہوں, تو اگر میں خوش نہیں ہوں تو ان کی بھی زندگی بدحال ہو جائے, ان کی بھی زندگی کے اندر برائیاں آ جائے. وہ بیٹا اپنی بیوی کی طرف زیادہ رجحان کرنے لگا تو نہیں, ان دونوں کو, حالانکہ وہ بڑی چاو سے محبت سے وہ لڑکی کو بیاہ کر لاتے, اور بعد میں پھر وہ سب ان کے اوپر سارے برائیاں ان کے اوپر کر دیتے تاکہ وہ دونوں کے اندر محبت نہ رہے. سب کی زندگی برباد, سب کی خرابیاں. اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے کہ خاص طور پر دیکھیے یہاں پر جادو تو بہت طرح کے ہوتے تھے, لیکن یہاں پر یہ تفریق والے جادو کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان فرق آ جانا, جدائی آ جانا, یہ پوری سوسائٹی کو برباد کرنے کا سبب بنتا. شوہر اور بیوی ایک سوسائٹی کی بنیاد ہوتے ہیں, ہے نا, ایک گھر بنتا ہے ان کی وجہ سے, وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں, اس سے اچھا معاشرے کا وہ حصہ بن سکتے. شیطان کا سب سے زیادہ فیوریٹ عمل, سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی یہی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر رکھتا ہے, اور جب وہ اپنے الگ الگ جو چیلے ہیں ان سے جب رپورٹ لیتا رہتا, تو کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں برا کام کیا, تو وہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی اس کا چیلا, شیطان کا چیلا آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جوڑے کے اندر اس وقت تک کہ ان کو نہ چھوڑا جب تک کہ ان کے اندر جدائی نہ ہو گئی. دیکھیں معمولی سی بات پر سے بات شروع ہوتی ہے اور جھگڑا بڑھ جاتا, کوئی مذاق پر سے بات شروع ہوئی, جھگڑا بڑھ گیا, اور پھر یہاں تک پہنچ جاتا کہ جدا یعنی طلاق ہو گئی. تو بات کیا تھی؟ کچھ نہیں, تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا. لیکن نہیں, شیطان کا کام ہی وہ رہتا ہے کہ وہ دونوں کے اندر اتنے وسوسے ڈالے کہ وہ تفرقہ ہو جائے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایسی گھٹیا چیز کو سیکھتے تھے کہ وہ اپنی ہی سوسائٹی کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت قیمتی سبق ہم کو دے رہے ہیں. ہم سب, بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان کو عافیت میں رکھے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ
جادو، نظر بد، یہ تمام چیزیں حقیقی تو ہے، لیکن ہمارے اندر جو چیز مضبوط ہونی چاہیے وہ یہ چیزوں کے اوپر یقین. ایک بات ہے کہ ہاں یہ ہے، موجود ہے، لیکن میرا یقین اس کے اوپر اتنا نہ ہو جائے، میں اس سے اتنا نہ ڈروں کہ ہر کوئی چیز مجھے بہکانے یا ڈرانے لگے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو آگے جملہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وبا ہم اور وہ نہیں، بضارین ضرر پہنچا سکتے تھے، بھی اس سے، من احدن کسی کو بھی، الا سوائے یا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. کوئی بھی جادوگر، کوئی جادو، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کسی بھی طرح سے آئے جادوگر فلاح نہیں پا سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان مضبوط رکھیں، ہمارا ایمان ہم مضبوط رکھیں، ہم اپنی عبادتوں کی فکر کریں، ہم نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، معوذتین کے ذریعے سے، صبح شام کے اذکار کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذکر جو ہے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ باذن اللہ، اگر قسمت میں ہے، اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس ذریعے سے آزمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو اس بری آزمائش سے بچائے، اور جو کوئی بھی ایسی آزمائش میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور ان کو اس آزمائش سے نکال دے. یہ ایمان بہت اہم ہے کہ کوئی جادوگر، کوئی کالا جادو کرے، فلاں جادو کرے، کوئی کتنا بھی پاورفل رہے، ہم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے، اپنی احتیاط رکھنی ہے. اور کیونکہ یہ چیز ولا ينفع ويتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے ما يضرهم، جو خود ان کو نقصان پہنچانے والی چیز تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھلے ہی یہ حسد کے اور اس کے چلتے لوگوں کے اوپر یہ کرنیاں اور یہ سب چیزیں کر دیتے، لیکن کیا وہ ہونے کے بعد وہ خود خوش رہ سکتے؟ کیونکہ ایک تو ہے خود کا انسان کا ضمیر، دوسرا اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لے گا. خود ان کی جو اندرونی حالت ہوتی ہے، وہ ایسا کوئی انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس نے دوسرے کو بھی تکلیف پہنچائی ہے نا، دوسرے کو نقصان پہنچایا، وہ دوسرا تو مطلب اس کے لیے وہ آزمائش بن گیا. اور یہ خود جو انسان جس نے وہ کام کیا، چاہے وہ جادوگر ہو یا جادوگر کے پاس جا کر وہ کام کروانے والا ہو، ان کو اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں کوئی بھی طرح کا جادوگر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بڑے بڑے بنگلے ہوں گے یا فلاں ہوں گا، وہ خود ایک گندگی کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھانے والے ہیں. ولا ينفعهم، وہ ان کو زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی جو جادو وہ سیکھ رہے تھے، خود ان کا نقصان تھا، نہ ان کو فائدہ دیتی تھی. اور وہ جانتے بھی تھے کیونکہ پہلے ہی فرشتوں نے کہہ دیا نا کہ ہم تمہاری آزمائش ہے، تم یہ مت سیکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور تحقیق، نیکسٹ کریں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور انہوں نے جان لیا کہ جو کوئی بھی اس کا خریدار بنا، جس نے بھی اس چیز کو خریدا، جو اس منڈی میں گیا، جادو کی منڈی میں، کفر کی منڈی میں، اللہ سے نافرمانی کی منڈی میں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کی حسد جو ہے اس سے پناہ مانگے. حسد ساری برائیوں کی جڑ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سورہ فلق کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس چیز سے، اس برائی سے پناہ مانگنے کی ہم کو ترغیب دلائی. من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی شر سے ہم کو بچنے کے لیے کہا، اور ہم خود بھی حاسد نہ بنے. حسد ایمان کو سوکھی لکڑی کی طرح کھا جاتا ہے. حسد اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے. تو اگر کبھی خدا نخواستہ شیطان ایسے وسوسے ہم کو ڈالے، حسد ڈالے لوگوں کے لیے، جیلسی ڈالے، اللہ کی پناہ میں جائیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کسی اور کو افضل بنایا، مجھ سے بہتر عطا کیا، وہ شوہر بیوی میں بہت محبت ہے، میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ تو ان کے دل میں میرے لیے محبت دے، تو ان گھر والوں کے لیے اندر میرے لیے محبت دے، ہم کو بھی اسی طرح خوشحال رکھ، کیونکہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے. نہ کہ ہم اس طرح کی نچلی درجے کی چیزوں میں جا کر اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو، دونوں کو برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت برا تھا جو انہوں نے بیچ دیا، بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا سودا کیا، اپنی جانوں کا برا سودا کیا، ایک ہلکی سی دوسرے کے نقصان کو دیکھنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان، وہ جادوگر جو ہے وہ کوئی عزت نہیں رکھتا، جادو کروانے والا کوئی عزت نہیں رکھتا.
کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوچے؟ کیا جنت کے بارے میں وہ سوچ بھی سکتا ہے؟ اللہ کی دیدار کے بارے میں وہ سوچ بھی سکتا ہے ایسا انسان جو دنیا میں اسی کے بندوں سے حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے ان برائیوں سے بچنے کی اور اپنے دل میں بھی ایسی کسی خراب نیت کو آنے دینے کی ہم نے پوری کوشش کرنا چاہیے. آگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، وہ علم رکھتے. دیکھیے اسی لیے اس چیز کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، معلوم رہنا بہت ضروری ہے کہ کاہنوں کے پاس جانا، اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا. فارچون ٹیلرز کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایمان کو آزمائش میں ڈالنے والی جگہ ہیں. آزمائش میں کیا ختم کر دینے والی جگہ ہیں. ہم نے صرف اور صرف اللہ کی مدد کے اوپر یقین رکھنا ہے. اگلی آیت پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکسٹ کریں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کرنا کیا چاہیے تھا، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، پرہیزگار بنتے، اپنے دلوں کو بچاتے، برائیوں سے بچاتے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے، یقین رکھتے کہ میرا رب جب اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے گا، جب دوسروں کے لیے آسانیاں کر سکتا ہے تو میرا رب میرے اندر میرے لیے بھی میری زندگی میں آسانی کرے گا. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ پاتے. ثواب پر سے ہے مصوبتن، ضرور وہ ثواب پاتے، اللہ کے پاس بہتر ثواب پاتے. ایمان اور تقویٰ دیکھیے ہمیں ثواب دلانے والی چیز ہے. یعنی جب ایسے کوئی برے خیالات آئے، جادو اور ایسی چیزوں کی طرف دماغ جائے، تو اب اللہ کی پناہ مانگے اور یاد رکھے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، یہ علم رہتا اگر ان کے پاس کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں کیسے دے سکتے ہیں، کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں. کوئکلی میں انشاءاللہ ایک بار یہ چیزیں آپ کو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ہم کس کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروعات میں تو بتایا کہ نماز خاص طور پر، آپ نے کچھ دن پہلے ایک بہت ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، ایک رشین جادوگرنی تھی، اس کا انٹرویو تھا، اور وہ کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کے اوپر جب بھی جادو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے تو وہ جو ایک خیالی وہ ہوتا ہے نا تصور کے، اس میں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں نا دور سے جب جادو کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی ان کے اوپر کسی ایسے مسلمان پر کوشش کرتی تو جیسے اس کے آس پاس میں ایک ڈوم سا رہتا، ایک حفاظتی وہ رہتا، کور رہتا، کوچ رہتا. اوکے، تو اب دیکھیں کوئی انسان یہ خود جادوگر نہیں کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھے ہاں ہاں دیکھو کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز، یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ کی پناہ میں دینے والی ہے. ہمارے آس پاس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے تو کوئی نقص چیز ہم کو شرر نہیں پہنچا سکے گی. اپنی نمازوں کی، اپنی پاکیزگی کی وہ کریں، اہتمام کریں، پاکیزہ رہا کریں، گندی جگہوں سے، گندی چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں ہم. اور پھر صبح شام کے اذکار جیسے میں نے بتایا، اس کے علاوہ چوتھا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ یہ جو پڑھ لے تو وہ ہر طرح کے شر اور جادو سے محفوظ رہے گا. پھر اس کے علاوہ نہار پیٹ 7 کھجورے، اجوا کھجورے کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی تاکید فرمائی کہ وہ ہر طرح کے شر اور جادو سے محفوظ رہے گا. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تسبیحات یعنی ذکر و اذکار جیسے صبح شام کی حفاظت کی دعائیں ہیں خاص طور پر، تو عبادت کی پابندی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزوں کا انشاءاللہ اگر ہم اہتمام کریں گے. اور اس کے علاوہ دیکھیں شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لو اور بسم اللہ کہہ کر دروازے کو بند کر دو، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق چھوڑ دیتا ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاص طور پہ ایسے اوقات کا اہتمام کریں، بند کر دیں اپنے دروازوں کو، کھڑکیوں کو، بسم اللہ کہہ کر بچوں کو اندر رکھیں. تو حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بری آزمائش سے بچائے. ایک اور مطلب دعائیں آپ کو انشاءاللہ مسنون دعاؤں کی اور حفاظت کی دعاؤں میں بہت ساری مل جائے گی. ایک خاص دعا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں رات میں جو ہے مجھے مطلب گھبراہٹ ہوتی یا پھر بار بار نیند کھلتی ہے ایسے اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا بتائی اس کے اندر یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر.
تو یہ طویل دعا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کا باعث ہو، اس اے بہت رحم فرمانے والے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا بھی ہم شیئر کریں گے، یہ دعائیں آپ کو مل جائے گی رقیہ شریعہ کے اس کے اندر بھی یہ دعائیں مل جائے گی، تو ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کو اس طرح کی بری چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔